السلام علیکم۔ شہر کی بڑی سڑکوں پر روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، بعض جلدی میں، بعض تھکے ہوئے، اور کچھ ایسے جو اپنی پہچان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ارسلان کی، ایک خاموش حساس نوجوان کی جو دنیا کو کتابوں سے نہیں، لوگوں کے چہروں اور ان کے ٹوٹے ہوئے لمحوں سے پڑھتا تھا۔ گھر والوں کو اس کا فن بے فائدہ لگتا تھا، لیکن ارسلان جانتا تھا کہ احساس کا ہر خاکہ کسی نہ کسی درد کی کہانی ہوتا ہے۔ ایک معمولی سی بارش والے دن اس کی ملاقات ایسے شخص سے ہوئی جس کی تھوڑی سی رہنمائی اس کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک عام سا لڑکا ایک بھولی ہوئی دنیا کے فنکار سے مل کر کس طرح اپنے خواب کی پہلی لکیر کھینچتا ہے۔ لاہور کے مصروف علاقے ایم عالم روڈ پر ایک 18 سال کا لڑکا رہتا تھا، ارسلان۔ اس کا شوق عجیب تھا، وہ لوگوں کی تصویریں نہیں بناتا تھا بلکہ لمحات پکڑتا تھا۔ کہیں کسی کا ہنسنا، کہیں کسی کا ٹوٹا ہوا دن، وہ ہر چیز کا خاکہ بناتا تھا۔ مگر ایک مسئلہ تھا، اس کے گھر میں فن قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کا والد ریٹائرڈ ٹیچر تھا، وہ کہتا فن سے پیٹ نہیں بھرتا، پڑھائی کرو۔ ارسلان کوشش کرتا مگر اس کا دل کتابوں میں نہیں، لوگوں کی کہانیوں میں لگتا تھا۔ ایک شام ارسلان پارک میں بیٹھا لوگوں کے خاکے بنا رہا تھا۔ بارش شروع ہو گئی اور لوگ بھاگنے لگے۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا ایک ادھیڑ عمر آدمی بارش میں بیٹھا رو رہا تھا۔ لوگ گزر گئے، کسی نے دھیان نہ دیا، مگر ارسلان ٹھہر گیا۔ وہ آگے بڑھا۔ انکل، آپ ٹھیک ہیں؟ آدمی نے نم آنکھوں سے دیکھا۔ بیٹا، میں ٹھیک ہوں، بس وقت ٹھیک نہیں۔ ارسلان نے اسے بارش سے بچانے کے لیے اپنا شاپر پکڑا اور دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آدمی نے بتایا وہ اخبار میں کارٹونسٹ تھا، مگر ادارہ بند ہو گیا، سارا کام ختم۔ کہاں جائیں، کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارسلان نے حیرانی سے پوچھا، آپ کارٹونسٹ تھے؟ آدمی مسکرایا، ہاں، مگر شاید میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ارسلان نے کہا، وقت کبھی ختم نہیں ہوتا، بس راستے بدلتا ہے۔ آدمی نے ہنس کر کہا، یہی بات میں اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا۔ ارسلان کے لیے یہ لمحہ جیسے کسی نے اندر کی آگ پھر سے جلا دی ہو۔ بارش تھمی مگر دونوں کی باتیں نہیں رکی۔ وہ آدمی، نام استاد رشید، ایک فنکار، اور شاید وہ استاد جس کی ارسلان کو ہمیشہ ضرورت تھی۔ اگلے کئی دن ارسلان سکول ٹائم کے بعد استاد رشید سے ملتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا اور فن کے راز سیکھتا۔ رشید ہی نے اسے پہلی بار کہا، فن دکھانے سے نہیں، محسوس کرنے سے قیمتی ہوتا ہے، اور ارسلان بدلنے لگا۔ ایک دن رشید استاد کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ارسلان اسے ہسپتال لے گیا، لیکن علاج مہنگا تھا۔ ارسلان نے اپنی ساری بچت نکال دی، پھر اپنے خاکوں کی فائل اٹھا کر شہر کے مشہور آرٹ کیفے پہنچا اور کہا، مجھے ایک موقع چاہیے، صرف ایک۔ کیفے کے مالک نے اس کے خاکے دیکھے اور حیران رہ گیا، یہ لڑکا جذبات کھینچتا ہے۔ ارسلان کو پہلی بار لائیو سکیچ اسٹیشن کا موقع ملا۔ 2 گھنٹے میں اس نے 10 سے زیادہ خاکے بنائے اور سب بک۔ اس کی کمائی استاد کے علاج کے لیے کافی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد استاد رشید صحت یاب ہوا۔ اس نے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، میں تمہیں فن نہیں سکھا رہا تھا، میں تمہیں خود پر یقین سکھا رہا تھا۔ ارسلان کی آنکھیں بھر آئی۔ استاد رشید نے اسے اپنا آخری بنایا ہوا خاکہ تھمایا، ایک ادھورا چہرہ جس پر لکھا تھا، اس سے وہ مکمل کرے گا جو میرے بعد آئے گا۔ ارسلان نے وہ خاکہ اپنے کمرے میں لگا دیا۔ ارسلان اب آرٹ کیفے کا مستقبل آرٹسٹ تھا۔ اس کے خاکے ان لوگوں تک پہنچ رہے تھے جو اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی روشنی تلاش کر رہے تھے، اور استاد رشید اس کے ہر خاکے میں زندہ تھے۔ کہانی ختم ہو گئی، لیکن ہر وہ چہرہ جو ارسلان کے خاکے میں بند کیا، وہ آج بھی سانس لیتا ہے۔ استاد رشید نے اسے فن نہیں دیا تھا، اسے وہ ہمت دی تھی جو انسان کو اپنی پہچان تک پہنچا دیتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو ہماری سمت بدل دیتے ہیں، چپکے سے، بغیر شور مچائے۔ ہمیں چلنا تو خود ہوتا ہے، لیکن روشنی وہ دے جاتے ہیں۔ ارسلان آج بھی اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر جب کوئی نیا خاکہ بناتا ہے تو اسے وہ ادھورا چہرہ یاد آتا ہے جو استاد نے اسے دیا تھا، وہ جسے مکمل کرنے کی ذمہ داری اس نے خود پر لی تھی۔ اگلی کہانی تک اپنے فن، اپنا شوق اور خود پر یقین کی آخری لکیر کبھی مدھم نہ ہونے دینا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔